میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم بھائیوں بزرگوں، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، آج دوسری تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو غیر اختیاری طور پر ہر مسلمان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، باتیں تازہ ہونے لگتی ہیں۔ آپ کے پیدائش کے واقعات، آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کی حیات و ممات، تمام چیزیں سامنے دل میں، نگاہوں میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسا عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ مہینہ ایسا بھی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ شریعت میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت، کوئی اہم کام ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے کو اہمیت اس طور پر حاصل ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا۔ باقی یہ کہ کوئی خاص عمل، کوئی خاص نماز، کوئی خاص خوشخبری جیسا کہ رہتا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی پہ کہ جو کوئی ربیع الاول مہینے کے آنے کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم نے دین کو فارورڈ کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ جنت ہم سمجھ رہے ہیں بس فارورڈ کر دو کامیابی مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ اب وہ چیز کیسی بھی ہو، صحیح ہے، غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی چیز واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں فوراً اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں، اسی میں ہم شیئر بنے ہوئے ہیں، نقلی شیئر۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو صاف صاف عرض یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص عمل شریعت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی خدمات، آپ کی قربانیاں پڑھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی کا نام اور ہمارے نبی کا کام، ان کے کارنامے، ان کا مشن کیا تھا، ان کو کیوں بھیجا گیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہمارے شفیع ہیں، ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔ تو ان کی معلومات حاصل نہیں کریں گے تو ان سے محبت کیسے ہوگی اور ان کے نقش قدم پر کیسے چلیں گے؟ جب آدمی کو کسی چیز کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تبھی تو اس کے بارے میں وہ کچھ قدم اٹھاتا ہے، بڑھاتا ہے، اور کسی عمل کے بارے میں معلوم ہو تبھی تو اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عمل کرے گا؟ اس لیے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو معلوم کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو سنیں۔ اس سیرت کو سننے اور پڑھنے کے لیے اسی طریقے سے کوئی پروگرام بھی منعقد کر رہے کریں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس لیے کہ ایک اعزاز ہے مداح پیغمبر ہونا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی ایک خوشی کی بات ہے، ایک بہت سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور ایک عزت والی چیز ہے کہ ہم اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
اور تذکرہ کریں گے تبھی تو معلوم ہوگا. اس لیے اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں، دوستوں میں، احباب میں، واٹس ایپ پہ جو صحیح صحیح چیزیں ہیں اس کو شیئر کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اور اگر کوئی پروگرام بھی منعقد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس میں رسول اللہ کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، ان کے فرامین کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن صرف ربیع الاول تک خاص کر لینا حضور کے ذکر کو اور سیرت کے جلسوں کو، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو شریعت نہیں پسند کرتی. شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمیشہ مسلمان رہیں 24 گھنٹہ، اور پورے سال مسلمان رہیں، اور پورے سال آپ حضور کا ذکر کریں. یہ کیا کہ 2-4 دن بہت اچھل کود کی، اس کے بعد سب خاموشی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمیشہ کوئی بھی محفل ہو، کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. یعنی کوئی بھی محفل ہو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی سنتوں کو پرچار کیا جائے، بتلایا جائے کہ بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی میں کامیابی. تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بہت سارے ربیع الاول آئے اور یہ بھی آیا ہوا ہے مہینہ، لیکن انقلاب آنا ضروری ہے. اپنی زندگی کو بدلنا ضروری ہے اور اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح کرنا ضروری ہے. وہ کیسے کہ آپ کی ایک ایک سنت کا خیال کیا جائے. کھانے سے پہلے کی سنت، کھانے کے بعد کی سنت، سوتے وقت کی سنت، جاگتے وقت کی سنت، یہ ہم خیال کریں. یہ نہیں کہ سو گئے، یہ نہیں کہ اٹھ گئے، کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی دعا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، واش روم میں جا رہے ہیں، کس پیر سے جانا چاہیے کوئی خیال نہیں. یہ کیسا عشق ہے؟ پھر یہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور ظاہر میں اپنے آپ کو یہ کہو کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں. عشق جو ہوتا ہے وہ اطاعت پر ابھارتا ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادا پر مر مٹتا ہے. یہ عشق ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کو عشق تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو، یہ لوکی جو ہوتی ہے سبزی، یہ مجھے بہت پسند نہیں تھی، میں لائک نہیں کرتا تھا اس کو. لیکن میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں وہ لوکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں. تب سے میری محبوب ہو گئی وہ لوکی، مجھے پسند ہو گئی. یہ محبت کہ بھائی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کوئی طریقہ، اب معلوم ہوا کہ بھائی یہ سنت ہے، فوراً اس پر عمل. دنیا والے کچھ بھی سوچتے رہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے نام لیوا ہیں، ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں. تو ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی فکر ہونی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ عجم کے بادشاہوں کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں جنگ کے موقع پر. اب کھانے کا دسترخوان لگا، اب لقمہ گر گیا، حضرت نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. بازو والے نے کہا کہ یہ یہاں کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ہونا یہی چاہیے کہ جو سنت طریقہ ہے ہم اس پر عمل کریں. لباس میں، سمجھ میں آئی بات، چال ڈھال میں، بات چیت میں، خوشی غمی میں، صبح شام میں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو حضور کی تعلیم ہے اس پر عمل کریں. یہ سچی محبت، یہ ربیع الاول کا مقصد، یہ پیغام. ورنہ کتنے ربیع الاول آئے چلے گئے کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے کہ تھے ویسے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بیانات کا کیا مقصد ہے؟ جمعہ کے بیان کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم عمل کریں. یہ نہیں کہ بس سن لیے ٹھیک ہے ہو گیا بھائی، آدھا گھنٹہ سننا ہے بات ختم. اس سے کچھ نہیں ہوگا. ماحول دیکھیے، حالات دیکھیے، مسلمانوں پر عرصہ حیات اور عرصہ زندگی تنگ ہو رہی ہے. لوگوں کے دلوں میں کس قدر نفرتیں ہیں، لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے بچوں کو تعلیم دینا وہ پسند نہیں کر رہے ہیں.
آپ کے بچوں کو اسکول میں وہ ذلیل کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو بت پرستی کروائی جا رہی ہے, اور آپ کے بچوں سے وہ نعرے لگوائے جا رہے ہیں جس سے ایمان نکل جاتا ہے, اور آپ خواب خرگوش میں ہیں, آپ اپنے جو ہے ٹپ ٹاپ میں پڑے ہوئے ہیں, مست ہیں کمانے میں, اور بچوں اور بچیوں کا کیا حال ہے؟ بچیوں کو پری پلان ان کا ذہن واش کیا جا رہا ہے, اور یہ کوئی بچیاں بڑی ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے, یہ بچپن سے جو ہم ان کی تعلیم کے جو سسٹم بنائے ہوئے ہیں اور جن اداروں میں ہم بھیجتے ہیں اس میں ان سے بت پرستی, کفر, شرک, ان کو لکشمی بائی بنایا جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا غیر مسلموں کے جو روپ ہیں, ان کے بھگوانوں کی جو بیویاں ہیں اس کے جو روپ ہیں وہ آپ کی مسلم بچیوں کو دیے جاتے ہیں, اور آپ کی مسلم بچی اس روپ کو دھارن کرتی ہے, اور پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے اس کے دل میں ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سماج میں ناری کو خدا سمجھا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے, وہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ کیا سمجھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر وہ نہ آپ کے سمجھانے میں آتی ہے, نہ کسی مولوی صاحب کے سمجھانے میں آتی ہے, وہ کسی غیر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے, ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں, یا باپ ظالم اس بچی کا ہتیا کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ قتل کرنا حل ہے؟ آپ نے بچوں سے پرورش کیسے کی؟ آپ نے کن اداروں میں اپنے بچوں کو ڈالا؟ آپ کو ہوش نہیں ہے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیش کے نام پر ڈانس ہو رہا ہے, یہ دیش کے نام پر گانے بجانے ہو رہے ہیں, نچایا جا رہا ہے آپ کے اور بچے اور بچیوں کو, اور آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ ہماری نسل کا کیا ہوگا. یہ نسل آپ کو جوتے مارے گی, لکھ کر لے جائیے آج, اور مار رہی ہے. جن لوگوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے ان کی اولاد ان کی کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ہم یہ سنتے تھے, سمجھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اولڈ ایج ہوم میں غیر مسلم حضرات ہیں, برادران وطن کے ماں باپ وہاں پر موجود ہیں. دھیرے دھیرے ریشو بڑھ رہا ہے مسلمانوں کے ماں باپ کا بھی, بوڑھے بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. نہیں وشواس ہے, جا کے تحقیق کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیوں ہے؟ ہم نے بچوں کو کیا تعلیم دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا؟ کفر شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا, ظلم ستم کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا. ہم لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ناچ گانا حضور کے نام پر, ناچ گانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر, جبکہ 12 تاریخ کا بہت زیادہ یہ اقوال ملتے ہیں, باتیں ملتی ہیں, اور پہلے وہ تاریخ 12 وفات سے مشہور تھی کہ اس دن حضور کا انتقال ہوا ہے. ہم نے کیا سے کیا کر ڈالا. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. نفس شیطان کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نفس بہت خیر خواہ ہے. ہمارا آپ کا نفس آپ کا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس بہت زیادہ برائی پر ابھارتا ہے, اور اسی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دل کا خیال ہے, یہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ہمیں ناچنا ہے, گانا ہے, کودنا ہے, روڈ بلاک کرنا ہے, اور لوگوں کو تکلیف دینا ہے, ڈی جے بجانا ہے. ڈی جے بجانے سے ہارٹ اٹیک والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, یعنی ہارٹ کے جو مریض ہیں, ہارٹ اٹیک والے نہیں, ہارٹ کے جو مریض ہیں ان کو کتنا ان کا دل دھک 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 کرتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. میڈیکل کے اعتبار سے بھی یہ ناجائز اور حرام, اور شریعت نے کب آپ کو پرمیشن دے دی کہ آپ نبی کے نام پر, آپ رسول کے نام پر, آپ دین کے نام پر, آپ اسلام کے نام پر آپ جو ہے تماشا کریں گے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ جس رسول کو اللہ نے بھیجا کہ تم گانے بجانے کے آلات کو توڑو, حضور فرماتے ہیں کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. انہی کے نام لیوا, انہی کا نام استعمال کر کے گانے بجانے کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے اور کیسی ایمانی ہے؟ یہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ آنکھ کھلی ہوئی ہے, اس لیے اللہ نے کھلی رکھی ہے کہ غور و فکر کر لو, سوچ لو, سمجھ لو. آنکھ بند ہو گئی پھر کوئی پچھتانے کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں بزرگوں, ربیع الاول کے پیغام کو سمجھیے, امن و انصاف کو قائم کرنے کی فکر کیجیے, کفر شرک کو ختم کرنے کی فکر کیجیے, اور نہیں تو اپنے آپ کو بچائیے, اپنی اولاد کو تو بچائیے. اگر آپ کے بس آپ کا اختیار دوسرے لوگوں پر نہیں چل رہا ہے, آپ کے بیوی بچوں پر تو چل رہا ہے.
اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ خدا کے واسطے اللہ سے ڈریں. یہ وقف کی پراپرٹیز ان کے پاس ہے. اور وقف کا کیسا مسئلہ چل رہا ہے پورے ملک بھارت میں. آج مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ پیغام تھا, اعلان تھا کہ بھائی وقف کو بیان کیا جائے. ہم نے چونکہ اس سے پہلے وقف کے سلسلے میں باتیں کر لی تھی, اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سامنے ہے, اس لیے اس پر بھی بات ہوگی, اس پر بھی بات ہوگی. تو یہ ادارے جو ہمیں امانت کے طور پر ملے تھے, ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کباڑا کر رہے ہیں, کباڑا بچوں کے مستقبل کا. رشوت لے لے کر کیا کر رہے ہیں آپ؟ رشوت سے کبھی ترقی ملے گی آپ کو؟ حکومت پیسہ لے رہی, کتنا پیسہ لے رہی ہے؟ آدمی کے ذمے میں لگا جو ٹیچر بھرتی ہونا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے, اس کا اور حکومت سے میل کراؤ نا آپ, وہ کتنا لے رہے ہیں اور ان کا لینا کیا صحیح ہے؟ سرکاری افسران کا رشوت لینا کیا صحیح ہے؟ غلط ہے, لیکن کام نہیں چل رہا ہے. آپ کی بہت کوشش کے باوجود بھی بغیر رشوت کے 1 لاکھ 2 لاکھ لیے بغیر کام نہیں چل رہا ہے. آپ مجبور ہو چکے ہیں تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے دے دو, آپ گنہگار نہیں ہوگے کیونکہ آپ اس عہدے کے قابل ہیں, آپ بہترین ٹیچر ہیں. لیکن یہ سامنے والے مان نہیں رہے ہیں اور تمام کوشش آپ نے کر لی لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. تو آپ 1-2 لاکھ جو بھی مانگ رہے تھے, یہاں 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں اداروں میں داخلے کے لیے. یہ ٹیچر اور وہ قابل ہے کہ نہیں, وہ 2 نمبر کی بات. اور پھر ایسے ٹیچر آ رہے ہیں اداروں میں, نہ بچوں کی تعلیم کی فکر, نہ ان کی تربیت کی فکر. تعلیم اور تربیت کوئی الگ چیز نہیں, ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کے پاس بہترین تعلیم ہے تو آپ کی بہترین تربیت بھی ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے قرآن کو سیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھا, تعلیم بھی ہو رہی, تربیت بھی ہو رہی, دونوں ساتھ چل رہے ہیں. آج تعلیم کا سسٹم ہم نے الگ سمجھ لیا, تربیت کا سسٹم ہم نے الگ سمجھ لیا. نہیں, یہ ہمارے جو اساتذہ ہیں یہ قوم کے معمار ہیں, یہ نسلوں کے معمار ہیں, یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. لیکن ہم نے تمام چیزوں کو بزنس بنا دیا, ہم نے تمام چیزوں کے پیچھے پیسہ اور دنیا لگا دیا. نہ اخلاص اداروں کے چلانے والوں میں ہے, نہ اخلاص اداروں کے اندر پڑھنے والوں میں ہے. بس تحفہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیز مناؤ, یہ ڈیز مناؤ, یہ گفٹ آ رہا ہے, وہ گفٹ آ رہا ہے. ارے شرم کرو, ڈوب مرو, توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں. یہ جو تم ڈھونگ مچا رہے ہیں اداروں کے اندر, خدا کے واسطے قوم کے مستقبل اور قوم کے جو بچے ہیں ان کا قتل مت کرو, ان کی صلاحیت کا ستیاناش مت کرو, ان کی تربیت کرو. بچہ پتہ نہیں کون سی کلاس میں پہنچ رہا ہے, اس کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے. آپ اتنے ایڈمیشن کیوں لے رہے ہیں جو آپ سنبھال نہیں سکتے؟ ایک شادی کی اجازت کب ہے؟ جب آپ اس کا حق ادا کر سکو. دوسری شادی کی اجازت کب ہے؟ جب آپ اس کا حق ادا کر سکو. نہیں حق ادا کر سکتے ایک کا بھی تو شادی مت کرو, یہ شریعت کا قانون ہے. ایک کا حق ادا کر سکتے 1 کرو, 2 کا حق ادا کر سکتے 2 کرو. اب آپ نے بے حساب بچوں کو لے لیا اپنے اداروں میں, ان پر کوئی نگرانی نہیں, کوئی نظر نہیں, اور لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں بٹھا دیا. تو ایجوکیشن سے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ یہ جو قتل اور بلاత్కాر کے واردات سامنے آ رہی ہیں, بے شک یہ بہت غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو کمی کوتاہی پائی جاتی ہے. کیا کمی کوتاہی؟ بھائی لڑکیاں اکیلے جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, وہ مردوں کے ساتھ ہیں. کتنا صبر کرے گا آدمی؟ اور یہ مرد, یہ اس کی بھی نکاح پاکیزہ نہیں, اور وہ بھی موقع میں مل رہی ہے, تو سب ہوگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی عورت پردے کے ساتھ رہے, کوئی کام کرنا ہے پردے کے ساتھ کرے, اور محرم کے ساتھ آئے جائے, اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو, اس کا بیٹا ہو, اس کا والد ہو. سر نئی بات, کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی اس کو کچھ کر لے. اب آزادی ہم نے دے دی, آزادی کے نام پر کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ سر نئی بات. میرے بھائیوں بزرگوں, باتیں بہت ساری ہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں, اور کوئی فکری قدم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ظلم ستم کا بازار گرم, حکومتوں کے منصوبے کیسے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک سے ایک ایسے بل لائے جا رہے ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں, روح کے خلاف ہیں. مسلمانوں کی تمام چیزوں پر ان کی نظر ہے. ہمارے بادشاہوں نے اور جو ہے اگلی حکومتوں نے کچھ چیزیں بنائی, آج حکومت ان سے پیسہ کما رہی ہے. آپ کے پاس جو 8 لاکھ وقف کی پراپرٹیز ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم کو مل جائے نرم چارہ, اس سے ہم اپنی آمدن بڑھائیں. کیونکہ مسئلہ پیسے کا ہے. پیسہ دو, آپ ایم ایل اے خرید سکتے ہیں, پیسہ دو یہ خرید سکتے ہیں, پیسہ دو وقف کے کاغذات بدل سکتے ہیں, پیسہ دو فلاں کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں. سارا کھیل پیسے کا ہے. لیکن
کیا سارا کھیل یہ پیسے سے کب تک چلے گا؟ اور کچھ ہوگا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی نگران نہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں لے گا؟ وہ جیسا چاہے ظلم و ستم کرے، جیسا چاہے جو چاہے منمانی کرے. اللہ تعالیٰ ہے، مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک، حساب کتاب کا دن ہونا ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کریں. جو غلطیاں ہو گئی ہم پڑھائی کے چکر میں، ایجوکیشن کے چکر میں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کس ادارے میں ڈالیں. ارے بھائی آپ کے ادارے نہیں ہیں، آپ کے بزرگوں نے جو خواب دیکھے تھے آپ نے اس کو شرمندہ تعبیر کیے، صرف ان کو شرمندہ کیا. کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ اس میں اسلامی ماحول کے اعتبار سے لڑکیاں ہیں، کسی بھی دھرم کی لڑکیاں ہوں ان کو عورت پڑھائے گی، ان کا سارا معاملہ عورتوں سے منسلک ہوگا، جو معلمہ ہے وہ ان کو سنبھالے گی. یہ نہیں کہ ان کو مرد پڑھا رہے، کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے لڑکیوں کو بیٹھا کر پڑھائے. یہ ناجائز اور حرام ہے. شریعت مسجد کے لیے نہیں ہے، شریعت مدرسے کے لیے نہیں ہے، شریعت روح زمین کی ایک ایک انچ کے لیے ہے، وہ چاہے جہاں ہو. کیا تماشا بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ بڑی بڑی داڑھی، کرتا پیجامہ، یہ دین کی علامت ہے، بے شک علامت ہے، لیکن یہ ذریعہ نجات نہیں ہے. اس سے آپ نجات نہیں پا جائیں گے. اور گھوٹالا کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. شریعت ہر ایک کے لیے ہے، مولویوں کے لیے شریعت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا. آپ نے کیا کیا ان اداروں کے ساتھ، اور آپ کیا کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ، نئی نسل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ناچیں گے، یہ گائیں گے، یہ کودیں گے، اس لیے ہمارے بچے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین دیا، اس لیے قربانیاں ہوئیں، اس لیے جنگیں ہوئیں، اس لیے خاندان نبوت کے لوگ ذبح ہو گئے کربلا کے میدان میں، اسی دن کے لیے جو ہم آج کر رہے ہیں. ارے ہوش کے ناخن لیجئے. میں نے ایک بات کہی تھی بیچ میں، توبہ کرو، جو ہو گیا اللہ معاف کرے گا. یہ ادارے والے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے، وہ ان پر کیس کر رہے، وہ ان پر کیس کر رہا ہے. ارے قوم کا کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا ہو رہا ہے، بچیوں کا کیا ہو رہا ہے. 8-9 سال کا بچہ ہوتے 8ویں 9ویں میں جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے، لڑکے جو آتے ہیں وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب ان کو ایسی خاتون پڑھا رہی ہیں جو بے پردہ ہیں، اور ان کو لڑکوں کو بھائی خاتون کیوں پڑھائے؟ کیا ہمارے پاس سسٹم نہیں؟ کوئی قرآن کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم کہاں ہے؟ کوئی گورنمنٹ نے آپ پر لازم کر دیا کہ ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ہے نہیں، ایسا تو ہے. اور اگر ایسا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے بھائی. یہ ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے انگریزوں سے قربانیاں دے کر، اس دن کے لیے کہ ہم غلام بن جائیں پھر سے کسی کے، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم ٹوٹے اور ٹوٹ رہے ہیں. شرم ہی نہیں ہے کسی کے اندر، بس سن رہے جا رہے. اور بچوں کے ستیاناش، بچیوں کے ستیاناش، بڑی بڑی لڑکیوں کے ساتھ لڑکے بیٹھ رہے ہیں، ٹیچر بیٹھ رہے ہیں، افیئر ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سے کیا ہو رہا ہے. یہ سب ہم مجرم ہیں، سارے کے سارے لوگ مجرم ہیں. سمجھ میں آئی؟ بس سب مجرم ہیں. جو دیکھ کر خاموش ہے وہ بھی مجرم ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے. جو بول رہا ہے وہ کچھ تو کر رہا ہے، کم از کم آگاہ تو کر رہا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی اگر برائی کو دیکھے، برائی کوئی بھی ہو، XYZ، ہم یہ سمجھتے ہیں ایجوکیشن ہے تو سب کچھ چلے گا. مجھے بتلانے والوں نے بتلایا کہ 9ویں 10ویں کے اندر بچوں اور بچیوں کو ایسے سبجیکٹ ہے جس میں تمام اندر کی چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں. ارے بھائی آپ ان کے جذبات کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اویو آباد ہے، فلاں آباد ہے، فلاں آباد ہے. سب مجرم ہے، اس میں پوری قوم مجرم ہے، گنہگار ہے. کیونکہ ہم برائی دیکھ رہے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے. کیا کر رہے ہیں؟ یہ ادارے ہمارے بزرگوں نے دیے، ہمارے پرکھوں نے دیے، کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی جد و جہد کے ساتھ. اب آج جو لوگ براجمان ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. نقاب میں کیسے تعلیم ہوگی؟ نقاب میں کیسے تعلیم ہوگی؟ اگلے لوگوں نے کیسے تعلیم حاصل کی؟ صحابیات نے کیسے تعلیم حاصل کی؟ نیک خواتین نے، اللہ والیوں نے کیسے تعلیم حاصل کی؟ ہمیں وہی تعلیم چاہیے. ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے جس سے ہماری بچے مرتد ہو جائے. ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے جس سے ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں، زناکار ہو جائیں، زانی ہو جائیں. ایسی تعلیم لے کر کیا کریں گے آپ خود کیوں نہیں سوچتے؟
سستے کے نام پر. دوسرا پہلو, کم پیسے کے نام پر ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں کفریہ شرکیہ کام کھلم کھلا ہو رہا ہے. یہ ماں باپ پکڑے نہیں جائیں گے؟ اولاد پیدا کر لینا کمال ہے, ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نبیوں نے اپنے ایمان کی فکر کی. قرآن پڑھیے پہلا پارہ 16واں رکوع. ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں ان کو مورتیوں کے سامنے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے, نعرے لگوائے جا رہے ہیں, آرتی اتاری جا رہی ہے, اور ہم دنیا کمانے میں مست ہیں, ہم سونے میں مست ہیں, ہم غفلت میں مست ہیں. کب تک میرے بھائیوں؟ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی جالیاں اور یہ وہ اس کے نقشے میں ہم مست ہیں. تیرے دشمنوں نے تیرے اس چمن پہ خزاں کا جال بچھا دیا. کیا سے کیا کر رہا ہے باطل؟ برقع نہیں چلے گا, یہ بین وہ بین. ان کی مجال کیسے ہے ایسا بولنے کی؟ کیا ہم بھارت کے واسی نہیں ہیں؟ ہم بھارتی نہیں ہیں؟ ہمارا حصہ نہیں ہے قربانی میں؟ سب سے زیادہ حصہ تو ہمارا ہے. پھر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ اس لیے کہ ہم سو رہے ہیں, اس لیے کہ ہم غفلت میں ہیں, اس لیے کہ ہم خطرات مول لینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ اپنے کو کیا تو کس کو کیا؟ پھر تم بہترین امت ہو کہ نہیں؟ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کہ نہیں؟ تم دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ نہیں کہ لوگ تمہاری رہنمائی کریں کفر شرک میں؟ ہم اپنی ذمہ داری کو بھول جا رہے ہیں. اب نام لے رہے ہیں رسول اللہ کی. وہ میں پڑھتا ہوں اشعار مولانا عامر عثمانی مرحوم کے کہ خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد, خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط کس بیانے کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. کم پیسوں کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو یہ محلے میں کوئی اسکول ہے غیروں کا اس کے اندر بھیج دے رہے ہیں. وہاں پر کیا سے کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے بھی اسکول ہے, ہمارے ادارے, ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے نہیں ہیں, ہمارے ہیں. اس کو اپنا بنائیے, اس کو غیروں کے ہاتھ میں کفر شرک کے نظام میں مت جانے دیجیے, ورنہ آج جو کچھ خود بد ہے دینداری ہے آنے والی نسلوں میں وہ بھی باقی نہیں رہے گی. جب بچپن سے ان کو کفر شرک سکھایا جائے گا وہ آپ کے نہیں رہیں گے, وہ مسلمان تو نظر آئیں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے. انگریزوں نے یہی کہا تھا ملک چھوڑتے وقت, ہم جا رہے ہیں یہاں سے لیکن ہمارا نظام تعلیم ایسا ہوگا کہ ظاہر میں تو یہ بھارتی ہوں گے لیکن اندر سے یہ انگریز ہوں گے. اور وہی ہو رہا ہے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی کیا چاہت ہے؟ ان کی یہ چاہت ہے کہ تم ظاہر میں بھی ہمارے ہو جاؤ اور اندر سے تو ہمارے ہو ہی. اپنا ظاہری حلیہ بھی ہماری طرح بنا لو. ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی, تمہاری بچی پردہ نہیں کرے گی. اس طریقے کا ماحول ہے میرے بھائیوں. اور وقف کے سلسلے میں حکومت کی کیسی تنگ نظری ہے, اس کا کیا منصوبہ ہے کہ بھائی ان کی پراپرٹیز کو حکومت کے انڈر میں لے لو اور پھر دھیرے جیسے ہمارا تاج محل, قطب مینار اور تمام چیزیں جو حکومت کے قبضے میں ہے حکومت اس کو ڈیولپ کرا کے کما رہی ہے, ویسے ہماری وقف پراپرٹیز بھی قبضہ کر لے گی اور کمائے گی اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. وقف کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے. ہمارا کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. وہ کچھ اپنی زمین جائیداد وہ اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا وقف, اس کا فائدہ مسلمانوں کو ملے. خدمت خلق بھی اس کی پیش نظر ہوتی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی اس کی پیش نظر ہوتی ہے اور زمین وقف کر کے چلا جاتا ہے. اب اگر اس کو دوسرے لوگ ہتھیا لیں گے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے کتنا گنہگار ہوں گے. نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہوں گی. ان کی نظریں کتنی مسجدوں پر ہیں. آئے دن یہ سننے میں آتا ہے اس مسجد پر حملہ, اس مسجد پر حملہ. وہ کہہ رہے تھے بابری ہم کو دے دو, بعد میں کچھ نہیں کریں گے. بابری بھی گئی اور پتہ نہیں کہ کتنی مسجدوں میں وہ مورتی گیان واپی کے اندر نیچے تہ خانے میں مورتی رکھ دی گئی ہے. ہم کہاں خواب غفلت میں سو رہے ہیں میرے بھائیوں. ہم متحد ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ ظلم کو ختم کیا جائے, ظلم کے خلاف ہم بالکل کھڑے ہوں, متحد ہوں. چاہے وہ اپنے بھائی پر ظلم ہو یا برادران وطن پر کسی پر بھی ظلم ہو, ہم اس کو برداشت نہ کریں. ہم اس کے لیے کمر بستہ ہوں.
اس کے لیے کمر بستہ ہوں، تاکہ یہ جو حکومت والے ہیں کوئی بھی ہو، اگر یہ ظلم کرے تو ہم ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کے سنویدھان کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم نے اس حق کا بھی استعمال نہ کیا تو پھر یاد رکھیے تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب کیو آر کوڈ وغیرہ مسجدوں کے دیوار پر بھی لگے ہیں، وہاں سے اسکین کر کے آپ اپنا احتجاج درج کرائیے کہ یہ امینڈمنٹ بل ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ واٹس ایپ وغیرہ پر بھی بہت چل رہا ہے، فکر کے ساتھ آپ اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اس کا سب طریقہ وغیرہ بھی کہ بس لنک کو آپ مطلب جو ہے کھولیں، اوپن کریں، پھر سینڈ کی جو ہے آ جاتی ہے کلپ، آپ اس کو سینڈ کر دیں تو پھر وہ آپ کا احتجاج درج ہو جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں بھی لگا ہوا ہے اور آپ کے واٹس ایپ پر بھی آ رہا ہوگا، اس کا استعمال کیجئے اور اپنا احتجاج درج کرائیے۔ 13 ستمبر سے پہلے تک تاریخ ہے کہ آپ اپنا احتجاج درج کرائیں۔ JPC جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ رائے دیجئے کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم اس بل سے متفق نہیں ہیں، اور دعا بھی کریں اور نظر بھی رکھیں۔ اگر یہ اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے ان کو۔ یہ کون ہے؟ خدا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم ان کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کسانوں نے احتجاج کیا، سرداروں نے احتجاج کیا، ان کی مانگیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں خاموش ہو کر؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجیے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے میں، پیارے اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے، ان کی شریعت، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کے راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اگر یہی طریقہ رہا، یہی روش رہی تو آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پیارے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے، ہمیں سچا پکا امتی بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، جو حالات ہیں ملک پر ان کو ختم فرما دیجیے، امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجیے، نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور عمدہ اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ پیارے اللہ، ہمیں بھی لوگوں کی خدمت کر کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کر کے ان کے دلوں سے نفرت ختم کرنے کا پیارے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، جو ہمارے ادارے ہیں ان کے جو حقوق ہیں اور ہمارے بزرگوں کے جو خواب تھے ان کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، نئی نسل کی، ایمان کی، اعمال کی، شرم و حیا کی پیارے اللہ ہمیں حفاظت کرنے والا بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں بہترین اولادوں سے نوازا ہے۔ پیارے اللہ، ان اولاد کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں تربیت وغیرہ کے، بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، غیبت سے، دھوکہ دینے سے، کھانے سے پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے ذمے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اخلاص اللہیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور پیارے اللہ، حالات پر نظر رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، سیاسی بصیرت بیدار فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے بزرگوں نے بہترین سیاسی تدابیر کے ذریعے سے امن و شانتی کو قائم اور دائم فرمایا
فرمایا تھا، ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما دیجئے، امن و شانتی اور امن و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہے غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرما، صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ امت کے دلوں میں حوصلہ پیدا فرما، بزدلی سے، کاہلی سے اور کائرتا سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمیں زندہ قوم، زندہ دل بنا دیجئے۔ پیارے اللہ امن و شانتی کو اور امن و انصاف کو قائم کرنے والا بنا دیجئے، ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، پیارے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما دیجئے، وقف کی پراپرٹیز کی حفاظت فرما دیجئے، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے اور ناکام بنانے میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا آپ کی رضا کے لیے ہو، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله برحمتك یا ارحم الراحمین۔